امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا، نماز آپ کو تحفہ ملا، امت کے لیے تحفہ ملا، معراج میں ملا۔ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیے، جبرائیل کے ذریعے نازل فرمائے، لیکن نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلایا، عرش پہ بلا کر اپنے حبیب سے کلام فرمایا، اپنے سامنے بٹھانے کے بعد فرمایا میرے حبیب میری طرف سے آپ کے لیے، آپ کے امت کے لیے نماز تحفہ ہوگا۔ اور یہ عرش پہ جا کے تحفہ کیوں دیا؟ فرمایا جیسے آپ نے مجھ سے ملاقات کی، عرش پہ میری ملاقات کے لیے تشریف لائے، فرمایا نماز میری ملاقات کا ذریعہ ہوگا، نماز میری ملاقات کا سبب ہوگا۔ اپنی امت کو جا کے بتانا، جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، مجھ سے کلام کرنا چاہتا ہو، نماز کی حالت میں آ جائے، میں اس سے کلام بھی کروں گا، نماز کی حالت میں ملاقات بھی کروں گا۔ اللہ پاک نے تحفہ بھی دیا، ساتھ یہ بھی فرمایا میرے حبیب 50 نمازیں ملی، 50 میں سے 5 نمازیں باقی رہ گئی، لیکن فرمایا تعداد میں نے کمی کی، اجر اپنی جگہ پر باقی رہے گا، ثواب اپنی جگہ پر باقی رہے گا، میرے انعامات اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ فرمایا میرے حبیب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں اللہ اجر 50 کا ہی عطا کروں گا۔ یہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آئیں گے، اجر میں 50 ہی کا عطا کروں گا۔ اعمال کی ترغیب دی گئی، نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا، نماز کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا۔ میرے آقا سردیوں کے موسم میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ ایک صحابی چل رہا تھا، ایک درخت کے قریب آئے، نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اسے ہلایا، پتے زمین کی طرف گرنے لگے۔ ساتھ جو صحابی موجود تھا، آپ نے فرمایا تو نے سوال نہیں کیا میں نے اس ٹہنی کو کیوں ہلایا، یہ پتے زمین پہ گرنے لگے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا کہا بتا دیجئے اس عمل کے اندر حکمت کیا ہے، آپ کے اس عمل کی برکت کیا ہے، کس وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا؟ فرمایا میرے صحابی جیسے میں نے ایک ٹہنی کو پکڑا، پتے زمین کی طرف گرنے لگ گئے۔ فرمایا میرے صحابی جس طرح درختوں سے پتے سردی کے موسم میں زمین پر گرتے ہیں، نمازی آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے، نمازی جب نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ نماز کی اتنی برکات بتائی، نماز کی اتنی اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا جس نماز کے لیے جب تم اپنے گھر سے نکلے، جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے آئے ہو، ابھی جمعے کی نماز ادا نہیں کی، ابھی جمعے کی نماز کا قیام نہیں ہوا، ابھی جمعے کی نماز کا رکوع نہیں ہوا، ابھی فرض نماز کا سجدہ نہیں ہوا، ابھی صرف نماز کی نیت سے آئے، نماز کی نیت سے اپنے گھر سے چلے، کوئی کتنا سفر کر کے آیا، کوئی کتنے قدم چل کے آیا، جس نماز کے لیے آئے ہو ابھی فرض ادا نہیں کیا، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی، نماز کی برکت اتنی بڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ جب اپنے گھر سے چلا، نماز کی ادائیگی کے لیے چلا، نماز پڑھنے کے لیے چلا، مؤذن نے بلایا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ جو نماز کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا، نماز کی نیت کے لیے نیت سے چل پڑا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ چلنے والے نمازی کے ایک ایک قدم پر جنت میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ جتنے قدم چل کے آیا، جتنے قدم نماز کے لیے اٹھائے، جتنے قدم زمین پہ رکھے، ایک ایک قدم پر جنت میں درجہ بلند کر دیا، ایک ایک قدم پر اللہ
अल्लाह ने गुनाह को मुआफ फरमा दिया, एक एक कदम पे अल्लाह ने अजर अता कर दिया। हालांकि अभी नमाज अदा की नहीं, अभी नमाज के अरकान अदा नहीं हुए, लेकिन नमाज इतनी बड़ी इबादत है, घर से निकलने पर ही अल्लाह ने अजर को शुरू फरमा दिया, नियत पर ही अजर मिलने लग गया। और जिस नमाज के लिए आ रहा है, आने पर इतना बड़ा इनाम, चलने पर इतना बड़ा इनाम, उस नमाज का खुद कितना बड़ा इनाम होगा।